بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اہم واقعات قرآن پاک کی ایک مکمل صورت میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی چند صورتوں اور احادیث میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کا اجمالی ذکر خیر سورہ انعام آیت 84 اور سورہ مومن آیت 34 میں ہے، جبکہ تفصیلی تذکرہ سورہ یوسف میں کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعارف۔ آپ علیہ السلام کا نام مبارک یوسف ہے اور یہ عجمی زبان کا ایک لفظ ہے۔ آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام۔ آپ علیہ السلام حسب و نسب دونوں میں بہت اعلیٰ ہیں کہ خود بھی نبی ہیں اور ان کی 3 پشتوں میں نبوت ہے کہ والد، دادا اور پردادا تینوں منصب نبوت پر سرفراز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بڑے شرف والے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کے نبی اور نبی اللہ کے بیٹے، اور وہ نبی اللہ کے بیٹے اور وہ خلیل اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زوجہ لیہ کے انتقال کے بعد ان کی بہن راحیل سے نکاح فرمایا اور ان کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اپنی بہن کی گود میں دے دیا اور انہوں نے ہی آپ علیہ السلام کی پرورش کی۔ پھر ان کے انتقال کے بعد آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آغوش تربیت میں آ گئے۔ آپ علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل تھے۔ احادیث معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کے حسن کا اجمالی تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے حسن کا نصف حصہ عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا جن کی صورت 14ویں رات کے چاند کی صورت جیسی تھی۔ میں نے کہا، اے جبریل، یہ کون ہے؟ عرض کی، یہ آپ کے بھائی یوسف علیہ السلام ہیں۔ نمبر 3، معراج کی رات میں نے تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ایسے شخص تھے جن کے حسن نے مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ وہ نوجوان اور اپنے حسن کے سبب لوگوں پر فضیلت رکھنے والے تھے۔ تمام انسانوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ حسین تھے۔ صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بڑھ کر حسن عطا کیا گیا۔ چنانچہ ایک شاعر نے فارسی میں کیا خوب کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج اے خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پرندے کی مورت میں پھونک مار کر اسے زندہ کر دینا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روشن ہاتھ، یہ سب معجزات آپ کو حاصل ہیں۔ جو خوبیاں تمام انبیاء کو حاصل تھیں وہ سب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تنہا آپ کی ذات پاک میں موجود ہیں۔ جوانی میں یوسف علیہ السلام کو عطائے علم و حکمت۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کی پوری قوت کو پہنچے اور شباب اپنی انتہا پر آیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور دین میں فقاہت عطا فرمائی۔ اس وقت عمر مبارک امام اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق 20 سال، صدی کے قول کے مطابق 30 سال اور کلبی کے قول کے مطابق 18 اور 30 سال کے درمیان تھی۔ قرآن مجید میں ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب یوسف بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس آیت میں حکم سے درست بات اور علم سے خواب کی تعبیر مراد ہے، اور بعض نے فرمایا ہے کہ چیزوں کی حقیقتوں کو جاننا علم اور علم کے مطابق عمل کرنا حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر بہت سے احسان و انعام فرمائے، جن میں سے 10 یہ ہیں۔ نمبر 1 سے 4 تک آپ علیہ السلام کو قتل ہونے سے محفوظ رکھا، کنویں سے سلامتی کے ساتھ باہر نکالا، مصر کی سرزمین میں ٹھکانہ دیا اور خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ
يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا اور تاکہ ہم اسے باتوں کا انجام سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ 5 سے 6 آپ علیہ السلام کو برائی اور بے حیائی سے محفوظ رکھا اور اپنے چنے ہوئے بندوں میں شمار فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ والفحشاء انه من عبادنا المخلصین۔ اور بے شک عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا تو وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا۔ ہم نے اسی طرح کیا تاکہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ 7 سے 10 تک قید خانے سے رہائی عطا فرمائی، بادشاہ کی نگاہوں میں معجز بنایا، مصر کی سرزمین میں اقتدار عطا فرما کر سب کچھ ان کے تحت تصرف کر دیا، اور آپ کے لیے آخرت میں بہت زیادہ افضل و اعلیٰ ثواب رکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور ایسے ہی ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا، اس میں جہاں چاہے رہائش اختیار کرے، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اہم واقعات کا بیان۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی یوں خبر دی یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ خواب دیکھا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف 12 سال کی تھی، نیز 7 سال اور 17 سال عمر ہونے کے قول بھی کتابوں میں مذکور ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے فرزند یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، جس کی وجہ سے ان کے دیگر بھائی ان سے حسد کرتے تھے، اور چونکہ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے اور وہ بیان کردہ خواب سے ظاہر ہونے والی حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و فضیلت بھی سمجھ گئے، اس لیے خواب سن کر فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اپنا ہمدرد خیر خواہ نہ ہو اس کے سامنے اچھا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، یوں ہی جس کے بارے میں یہ احتمال ہو کہ وہ ہماری خوشحالی اور نعمتوں سے حسد میں مبتلا ہوگا اور نقصان پہنچانے کی فکر کرے گا، تو اس کے سامنے اپنی خوشحالی، نعمت، دولت اور عزت وغیرہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے انہیں راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ دنیا میں ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ نصیحت کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بشارت دیتے ہوئے یوسف علیہ السلام سے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اسی طرح تیرا رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، اور تجھ پر اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنا احسان مکمل فرمائے گا، جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی۔ بے شک تیرا رب علم والا، حکمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں یجتبیکا سے نبوت کے لیے منتخب فرمانا مراد لیا جائے تو اس صورت میں نعمت پوری کرنے سے مراد دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرمانا ہے۔ دنیا کی سعادتیں یہ ہیں: نمبر 1 اولاد کی کثرت، نمبر 2 خدمت گاروں اور پیروی کرنے والوں کی کثرت، نمبر 3 مال اور شان و شوکت میں
وسعت۔ نمبر 4 مخلوق کے دلوں میں عظمت و جلال کی زیادتی۔ نمبر 5 خالق و مخلوق کی طرف سے اچھی ثنا اور تعریف۔ آخرت کی سعادتیں یہ ہیں: نمبر 1 کثیر علوم۔ نمبر 2 اچھے اخلاق۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی معرفت میں استغراق، اور اگر یجتبیکا سے بلند درجات تک پہنچانا مراد لیا جائے تو اس صورت میں نعمت پوری کرنے سے مراد نبوت عطا فرمانا ہے۔ اس کی تائید ان باتوں سے ہوتی ہے: نمبر 1 نعمت پورا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نعمت کو اس طرح کامل کر دیا جائے کہ وہ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہو، اور انسان کے حق میں ایسی نعمت صرف نبوت ہے۔ مخلوق کے تمام مناصب نبوت کے منصب کے مقابلے میں ناقص ہیں۔ نمبر 2 حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی، یہ بات واضح ہے وہ نعمت تامہ جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو باقی انسانوں سے امتیاز حاصل ہوا، وہ نبوت ہے۔ لہٰذا اس آیت میں تکمیل نعمت سے مراد نبوت ہے۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی بنیامین سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی غیر معمولی محبت دیکھ کر دیگر بھائی حسد کرتے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی طرح انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا علم ہو گیا، جس سے انہیں محسوس ہوا کہ ان کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ اس بنا پر ان کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور ایک دن آپس میں کہنے لگے لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک یوسف اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے والد کھلی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہہ تو دیا، لیکن یہ بات ان کے خیال میں نہ آئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو صرف محبت میں ان پر ترجیح دی ہے، اور دلی محبت ایک غیر اختیاری چیز ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت و شفقت کا سبب یہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ ان کی چھوٹی عمر میں انتقال فرما گئی تھیں۔ نیز شفقت کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام میں ہدایت اور اچھی صفات کی وہ نشانیاں ملاحظہ فرمائی تھیں جو دوسرے بھائیوں میں نہ تھیں۔ بھائیوں کو والد ماجد کا یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت فرمانا شاق گزرتا تھا، اس لیے انہوں نے والد صاحب کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے آپس میں یہ مشورہ کیا: اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم وتکون من بعدہ قوما صالحین۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابت الجب یلتقطہ بعد السیاوۃ ان کنتم فاعلین۔ یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ تاکہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہاری طرف ہی رہے، اور اس کے بعد تم پھر نیک ہو جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا: یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے کسی تاریک کنویں میں ڈال دو کہ کوئی مسافر اسے اٹھا لے جائے گا اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی یہ ساری حرکات دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تھی، اس لیے انہیں بعد میں سچی توبہ نصیب ہو گئی، جبکہ قابیل کی حرکات چونکہ نفس امارہ کے لیے تھیں اس لیے اسے توبہ نصیب نہ ہوئی۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی جائز بلکہ اعلیٰ ترین مقصد کے حصول کے لیے بھی ناجائز ذریعہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں، جیسے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مقصد اپنے نبی والد کی محبت کا حصول تھا، لیکن اس کے لیے ناجائز ذریعہ اختیار کیا اور اس کی مذمت کی گئی۔ مشورے میں اتفاق رائے کے بعد موقع پا کر بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی: یا ابانا مالک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون۔ اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ پھل کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا کچھ دیر کے لیے بھی اپنے سے جدا ہونا گوارا نہ تھا۔ نیز اس سرزمین میں بھیڑیے اور درندے بہت تھے، اس لیے بیٹوں کی بات سن کر آپ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ نہ بھیجنے کی
وجوہات بیان کرتے ہوئے فرمایا انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، بے شک تمہارا اسے لے جانا مجھے غمگین کر دے گا اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس کی طرف سے بے خبر ہو جاؤ۔ بیٹوں نے حفاظت کی یقین دہانی کرواتے ہوئے عرض کی لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک جماعت موجود ہوں جب تو ہم کسی کام کے نہ ہوئے۔ چنانچہ تقدیر الہی کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور روانگی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیص تعویذ بنا کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ یہ قمیص جنتی ریشم کی تھی اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ قمیص آپ کو پہنائی تھی۔ پھر وہ قمیص مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اور ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ پھر جب تک یعقوب علیہ السلام انہیں دیکھتے رہیں تب تک وہ تو یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیے ہوئے عزت و احترام کے ساتھ لے گئے، اور جب دور نکل گئے اور یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو زمین پر دے پٹکا، جس سے ان کی قلبی کیفیت و عداوت ظاہر ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس بھائی کی طرف جاتے وہ مارتا اور طعنے دیتا تھا اور خواب پر برا بھلا کہہ کر بولتے تھے اپنے خواب کو بلا، وہ اب تجھے ہمارے ہاتھوں سے چھڑائے۔ جب سختیاں حد کو پہنچی تو یوسف علیہ السلام نے یہودا سے کہا خدا سے ڈر اور ان لوگوں کو ان زیادتیوں سے روک۔ یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا تم نے مجھ سے کیا عہد کیا تھا کہ انہیں قتل نہیں کیا جائے گا؟ یہ سن کر وہ اپنی حرکتوں سے باز آئے اور سب نے یوسف علیہ السلام کو تاریک کنویں میں ڈالنے پر اتفاق کر لیا۔ قریب ہی ایک کنواں تھا جو کنعان سے 3 فرسنگ یعنی 9 میل کے فاصلہ پر اردن کی سرزمین کے اطراف میں واقع تھا۔ اوپر سے اس کا منہ تنگ اندر سے کشادہ تھا۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے اور قمیص اتار کر کنویں میں اتار دیا، اور جب وہ اس کی نصف گہرائی تک پہنچے تو رسی چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین علیہ السلام پہنچے اور انہوں نے آپ کو کنویں میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دیا اور ہاتھ کھول دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے یا الہام کے ذریعے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ غمگین نہ ہوں، ہم آپ کو گہرے کنویں سے نکال کر بلند مقام پر پہنچائیں گے اور ان بھائیوں کو حاجت مند بنا کر تمہارے پاس لائیں گے اور انہیں تمہارے زیر فرمان کریں گے، اور اے پیارے یوسف علیہ السلام ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ضرور انہیں ان کا یہ ظالمانہ کام یاد دلاؤ گے جو انہوں نے اس وقت تمہارے ساتھ کیا، اور وہ اس وقت تمہیں پہچانتے نہ ہوں گے کہ تم یوسف ہو، کیونکہ اس وقت آپ کی شان بلند ہوگی اور آپ سلطنت و حکمت کی مسند پر ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ آپ کو پہچان نہ سکیں گے۔ قرآن مجید میں ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ اسے تاریک کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ تم ضرور انہیں ان کی یہ حرکت یاد دلاؤ گے، اور اس وقت وہ جانتے نہ ہوں گے۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد واپس ہوئے اور یوسف علیہ السلام کا اتارا ہوا قمیص ایک بکری کے بچے کے خون میں رنگ کر ساتھ لے لیا، لیکن اسے پھاڑنا بھول گئے۔ رات کے وقت یہ اپنے والد کی طرف لوٹے تاکہ اندھیرے کی وجہ سے انہیں جھوٹا عذر پیش کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ چنانچہ جب مکان کے قریب پہنچے تو رونے اور چیخنے چلانے لگ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے چیخنے کی آواز سنی تو گھبرا کر باہر تشریف لائے اور فرمایا اے میرے بیٹو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تمہیں بکریوں میں کوئی نقصان ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ارشاد فرمایا پھر تمہیں کیا مصیبت پہنچی اور یوسف کہاں ہیں؟ جواب دیا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کا مقابلہ کرتے دور چلے گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین
نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ اس کے بعد بھائیوں نے اپنی سچائی کے ثبوت پر خون سے رنگا ہوا یوسف علیہ السلام کا قمیص پیش کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ قمیص اپنے چہرے مبارک پر رکھ کر بہت روئے اور فرمایا، عجیب قسم کا ہوشیار بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا مگر قمیص کو پھاڑا تک نہیں۔ پھر فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات گڑھ لی ہے تو صبر اچھا اور تمہاری باتوں پر اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ چند دن بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں سے نکلنے کا قدرتی انتظام یوں ہوا کہ ایک قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ راستہ بہک کر اس جنگل کی طرف آ نکلا جہاں آبادی سے بہت دور یہ کنواں تھا اور اس کا پانی کھاری تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے میٹھا ہو گیا۔ جب قافلے والے اس کنویں کے قریب اترے تو انہوں نے پانی لانے کے لیے ایک شخص بھیجا۔ اس کا نام مالک بن زعر خزاعی تھا اور یہ مدین کا رہنے والا تھا۔ جب یہ کنویں پر پہنچا اور پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام وہ ڈول پکڑ کر اس میں لٹک گئے۔ مالک نے ڈول کھینچا تو آپ علیہ السلام کنویں سے باہر تشریف لے آئے۔ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا عالم افروز حسن دیکھا تو انتہائی خوشی سے اپنے ساتھیوں کو مژدہ سنایا کہ آہا کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک بہت حسین لڑکا ہے۔ مالک بن زعر اور اس کے ساتھیوں نے انہیں سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا تاکہ کوئی اس میں شرکت کا دعویٰ نہ کر دے۔ قرآن پاک میں ہے، وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ قال یا بشرى ھذا غلام واسووہ بداعۃ واللہ علیم بما یعملون۔ اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا آدمی بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ اس پانی لانے والے نے کہا، کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا اور اللہ جانتا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اسی جنگل میں اپنی بکریاں چراتے اور آپ علیہ السلام کی نگرانی بھی کرتے تھے۔ آج جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ دیکھا تو انہیں تلاش کرتے ہوئے قافلے میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے مالک بن زعر کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس سے کہنے لگے، یہ غلام ہے، یہ ہمارے پاس بھاگ آیا ہے، کسی کام کا نہیں اور نافرمان بھی ہے، اگر خرید لو تو ہم اسے سستا بیچ دیں گے، پھر اسے کہیں اتنی دور لے جانا کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے۔ جب یہ لوگ خریدنے پر راضی ہو گئے تو بھائیوں نے انہیں بہت کم قیمت والے چند درہموں کے بدلے بیچ دیا، اور یوسف علیہ السلام میں کوئی رغبت تو انہیں ویسے بھی نہ تھی۔ قرآن کریم میں ہے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَوَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور بھائیوں نے بہت کم قیمت چند درہموں کے بدلے میں اسے بیچ ڈالا اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی وجہ سے اگر بھائی کثیر سرمایے کا مطالبہ کرتے تو قافلے والے انہیں وہ بھی دے دیتے، لیکن پھر بھی بھائیوں نے انہیں انتہائی کم قیمت پر اس لیے بیچ ڈالا کہ وہ بھائی دراصل مال کی خواہش نہ رکھتے تھے، بلکہ ان کا بنیادی مقصد حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کرنا تھا، اور وہ کامل طریقے سے پورا ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے کم قیمت والے تھوڑے سے درہموں کے بدلے ہی معاملہ کر لیا۔ پھر مالک بن زعر اور اس کے ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے آئے۔ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید بن نزدان املیکی تھا، اور اس نے اپنی عنان سلطنت کتفیر مصری کے ہاتھ میں دے رکھی تھی۔ تمام خزائن اسی کے تحت تصرف تھے، اسی کو عزیز مصر کہتے تھے، اور یہ بادشاہ کا وزیر اعظم تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لائے گئے تو ہر شخص کے دل میں آپ کی طلب پیدا ہوئی اور خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، اتنا ہی مشک اور اتنا ہی ریشم قیمت مقرر ہوئی۔ عزیز مصر نے اس قیمت پر آپ علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ دوسرے خریدار اس کے مقابلے میں خاموش ہو گئے۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے آیا اور بیوی زلیخا سے کہا، یوسف علیہ السلام کو عزت سے رکھو، ان کی قیام گاہ عمدہ و نفیس ہو، لباس اور خوراک بھی اعلیٰ قسم کے ہوں، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے کہ یہ سلطنت اور حکومت کے کاموں کو سر انجام دینے میں ہمارے کام آئیں، کیونکہ رشد کے آثار ان کے چہرے سے ظاہر ہیں، یا پھر ہم انہیں بیٹا بنا لیں۔ یہ بات کتفیر نے اس لیے کہی کہ اس کے
ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ قرآن کریم میں ہے وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ عسی ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اور مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ہم انہیں بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل نوجوان تھے۔ جب زلیخا نے آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو اس نے آپ علیہ السلام کے بارے میں لالچ کیا اور موقع پا کر یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کی ناجائز خواہش پوری کریں۔ زلیخا نے مکان کے تمام دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ زلیخا کے گھر میں ہی رہائش پذیر اور اسی کی پناہ میں رہتے تھے، اس لیے اس کی بات نظر انداز کرنا انتہائی مشکل تھا۔ لیکن قربان جائیے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان پر کہ جب آپ علیہ السلام نے خود کو ہر طرف سے گھرا ہوا پایا تو اپنے عزم و ارادے پر بھروسہ کرنے کی بجائے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، پھر زلیخا کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بے شک عزیز مصر نے میری پرورش کی، مجھے رہنے کے لیے اچھی جگہ دی، تو کیا اس کا یہ بدلہ ہے کہ میں اس کے اہل خانہ میں خیانت کروں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور جو ایسا کرے وہ ظالم ہے، اور ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ قرآن کریم میں ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون، اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے انہیں ان کے نفس کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی اور سب دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی آؤ یہ تم ہی سے کہہ رہی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا ایسے کام سے اللہ کی پناہ، بے شک وہ مجھے خریدنے والا شخص میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، بے شک زیادتی کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ اس نصیحت کے ضمن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو یہ بھی نصیحت کر دی کہ جب میں عزیز مصر کی چند دن کی پرورش کا اتنا حق پہچانتا ہوں تو تجھے مجھ سے زیادہ حق پہچاننا چاہیے کہ تو اس کی بیوی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہونا چاہیے، اور اپنے اوپر ان کا احسان ماننا اور اس کا حق پہچاننا انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی پاک دامن تھے، اور آپ کی پاک دامنی رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، اور بے شک عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا تو وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا، ہم نے اسی طرح کیا تاکہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ اس آیت میں جس دلیل کا ذکر ہوا وہ دلیل و برہان عصمت نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاکیزہ نفوس کو برے اخلاق اور گندے افعال سے پاک پیدا کیا ہے، اور پاکیزہ مقدس اور شرافت والے اخلاق پر ان کی پیدائش فرمائی ہے، اس لیے وہ ہر ایسے کام سے باز رہتے ہیں جس کا کرنا منع ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے در پہ ہوئی اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ انگشت مبارک دندان اقدس کے نیچے دبا کر اجتناب کا اشارہ فرماتے ہیں۔ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے ہی پڑ گئی اور آپ علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کی برہان دیکھی تو وہ دروازے کی طرف بھاگے، اور زلیخا ان کے پیچھے انہیں پکڑنے کے لیے بھاگی۔ آخر کار زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچی اور اس نے آپ علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا تاکہ آپ نکل نہ پائیں، لیکن آپ غالب آئے اور دروازے سے باہر نکل گئے۔ زلیخا کے کھینچنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی باہر نکلے اور آپ علیہ السلام کے پیچھے زلیخا بھی نکلی تو دونوں نے عزیز مصر کو دروازے کے پاس پایا۔ یہ دیکھ کر فوراً ہی زلیخا نے اپنی برات ظاہر کرنے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے مکر سے خوفزدہ کرنے کے لیے حیلہ تراشا اور شوہر سے کہنے لگی اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ اتنا کہہ کر زلیخا کو اندیشہ ہوا کہ کہیں عزیز تیش میں آ کر یوسف علیہ السلام کو قتل ہی نہ کر ڈالے، اور یہ بات زلیخا کی شدت محبت کب گوارا کر سکتی تھی، اس لیے اس نے یہ بھی کہہ دیا اس کی سزا یہی کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے، یعنی اسے کوڑے لگائے جائیں۔ قرآن پاک میں ہے
فاستبق الباب وقد قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب عليم۔ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے ان کی قمیص کو پیچھے سے پھاڑ دیا اور دونوں نے دروازے کے پاس عورت کے شوہر کو پایا تو عورت کہنے لگی اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، یہی کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا الٹا آپ پر الزام لگاتی اور آپ کے لیے قید و سزا کی صورت پیدا کرتی ہے تو آپ علیہ السلام نے اپنی برات کا اظہار اور حقیقت حال کا بیان ضروری سمجھا اور فرمایا یہ مجھ سے برے فعل کی طلبگار ہوئی تو میں نے اس سے انکار کیا اور میں بھاگا۔ عزیز نے کہا اس بات پر کس طرح یقین کیا جائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس گھر میں ایک 4 مہینے کا بچہ جھولے میں ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے پوچھ لو۔ عزیز نے کہا 4 مہینے کا بچہ کیا جانے اور کیسے بولے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بولنے کی طاقت دینے اور اس سے میری بے گناہی کی گواہی دلوا دینے پر قادر ہے۔ عزیز نے اس بچے سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ بچہ بولنے لگا اور کہا اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو پھر تو عورت سچی ہے اور یہ سچے نہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ یعنی اگر حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھے اور زلیخا نے ان کو ہٹایا تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہوگا، اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بھاگ رہے تھے اور زلیخا پیچھے سے پکڑ رہی تھی تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ یوسف نے فرمایا اسی نے میرے دل کو پھسلانے کی کوشش کی ہے، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو پھر تو عورت سچی ہے اور یہ سچے نہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا ہے تو عورت جھوٹی اور یہ سچے ہیں۔ اس آیت کے علاوہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کی بہت سی علامتیں موجود تھیں۔ کوئی شریف طبیعت انسان اپنے محسن کے ساتھ اس طرح کی خیانت روا نہیں رکھتا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اچھے اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہوتے ہوئے کس طرح ایسا کر سکتے تھے؟ نمبر 2، دیکھنے والوں نے آپ کو بھاگتے آتے دیکھا، اور طالب کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ در پہ ہوتا ہے، آگے نہیں بھاگتا۔ بھاگتا وہی ہے جو کسی بات پر مجبور کیا جائے اور وہ اسے گوارا نہ کرے۔ نمبر 3، عورت نے انتہا درجہ کا سنگار کیا تھا اور وہ غیر معمولی زیب و زینت کی حالت میں تھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رغبت و اہتمام محض اس کی طرف سے تھا۔ نمبر 4، حضرت یوسف علیہ السلام کا تقوی و طہارت جو ایک دراز مدت تک دیکھا جا چکا تھا، اس سے آپ کی طرف ایسے برے فعل کی نسبت کسی طرح قابل اعتبار نہیں ہو سکتی تھی۔ جب عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو جان لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ قرآن پاک میں ہے فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو کہا بے شک یہ تم عورتوں کا مکر ہے، بے شک تمہارا مکر بہت برا ہے۔ زلیخا کی خیانت اور یوسف علیہ السلام کی برات ثابت ہونے پر عزیز مصر نے آپ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح معذرت کی اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو اور اس پر غمزدہ نہ ہو، تم یقیناً پاک دامن ہو۔ اس کلام سے عزیز کا یہ مقصد بھی تھا کہ اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا تاکہ عوام میں یہ مشہور نہ ہو جائے۔ پھر عزیز مصر زلیخا کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اے عورت تو اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ جو تو نے یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی، حالانکہ وہ اس سے بری ہیں۔ بے شک تو ہی خطا کار ہے کیونکہ تو نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کا ارادہ کیا۔ قرآن مجید میں ہے یوسف عارض عن ھذا واستغفری لذنبک انکی کنت من الخاطئین۔ تنبیہ، یہاں ذکر کیے گئے واقعے سے متعلق بحث کرنے سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کی عصمت کا ہے اور بحث کرنا کہیں ایمان کی بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ عزیز مصر نے اگرچہ اس واقعے کو بہت دبایا لیکن یہ خبر چھپ نہ سکی اور اس کا چرچا ہو ہی گیا۔ شہر میں شرفائے مصر کی عورتیں زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے کہنے لگی امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبین۔ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھانے کی کوشش کرتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے، ہم تو اس عورت کو کھلی محبت میں گم دیکھ رہے
رہے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ جب زلیخا نے سنا کہ مصر کے اعلیٰ طبقے کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پر اسے ملامت کر رہی ہیں تو اس نے چاہا کہ وہ اپنی محبت سے مجبور ہونے کا سبب ان کو اچھی طرح عملاً سمجھا دے۔ چنانچہ اس کے لیے اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت میں اعلیٰ طبقے کی 40 عورتوں کو مدعو کر لیا۔ ان میں وہ سب عورتیں بھی تھیں جنہوں نے زلیخا پر ملامت کی تھی۔ زلیخا نے ان عورتوں کو بہت عزت و احترام کے ساتھ مہمان بنایا اور ان کے لیے انتہائی پرتکلف نشستیں تیار کر دیں جن پر وہ بہت عزت و آرام سے تکیے لگا کر بیٹھ گئی۔ دسترخوان بچھائے گئے اور طرح طرح کے کھانے اور میوے ان پر چن دیے گئے۔ پھر زلیخا نے ان میں سے سب کو ایک ایک چھری دی تاکہ وہ اس سے کھانے کے لیے گوشت کاٹیں اور میوے تراش لیں۔ اس کے بعد زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عمدہ لباس پہننے کے لیے دیا اور کہا ان عورتوں کے سامنے نکل آئیے۔ پہلے تو آپ نے اس سے انکار کیا لیکن جب اصرار و تاکید زیادہ ہوئی تو زلیخا کی مخالفت کے اندیشے سے آپ کو آنا ہی پڑا۔ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی تعریف و توصیف کرنے لگ گئیں کیونکہ انہوں نے اس عالم افروز جمال کے ساتھ خاندان نبوت کے انوار، عاجزی و انکساری کے آثار، شاہانہ ہیبت و اقتدار، لذائذ دنیا سے بے رغبتی اور حسین و جمیل عورتوں سے بے نیازی کی شان دیکھی تو تعجب میں ڈوب گئیں اور آپ کی عظمت و ہیبت دلوں میں بھر گئی اور حسن و جمال نے ایسا ورافتہ کیا کہ وہ عورتیں خود کو بھلا بیٹھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال میں محو ہو کر پھل کاٹتے ہوئے بے خودی میں اپنے ہاتھوں پر چھری چلا دی اور بے ساختہ پکار اٹھی کہ سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں بلکہ عزت والا فرشتہ ہے کہ ایسا حسن و جمال انسانوں میں دیکھا ہی نہیں گیا۔ اور اس کے ساتھ نفس کی یہ طہارت کہ مصر کے اعلیٰ خاندانوں کی حسین و جمیل عورتیں طرح طرح کے نفیس لباسوں اور زیوروں سے آراستہ و پیراستہ سامنے موجود ہیں اور آپ کی شان بے نیازی ایسی کہ کسی کی طرف نظر نہیں فرماتے اور قطعاً اتفاق نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں ہے فلما سمعت بمکرہن اوصلت الیہن وعاتت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ تو جب اس عورت نے ان کی بات سنی تو ان عورتوں کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے تکیہ لگا کر بیٹھنے کی نشستیں تیار کر دیں اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی اور یوسف سے کہا ان کے سامنے نکل آئیے۔ تو جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اس کی بڑائی پکار اٹھی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور پکار اٹھی سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑی عزت والا فرشتہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے بڑے حسین انداز میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالیقین حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسین و جمیل تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ حسن یوسف دیکھ کر تو عورتیں فتنے میں مبتلا ہو گئی لیکن حسن سراپائے مصطفیٰ دیکھ کر کوئی بھی عورت فتنے میں مبتلا نہیں ہوئی؟ اس کے جواب میں علامہ احمد صابری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ عطا کیا گیا تھا اور ان کا حسن ظاہر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن کو اپنے جلال کے پردوں میں نہیں چھپایا، اسی لیے آپ علیہ السلام کے حسن کا نظارہ کر کے عورتیں فتنے میں مبتلا ہو گئی، جبکہ حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامل حسن عطا کیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کو اپنے جلال کے پردوں میں چھپا دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا حسن کامل دیکھ کر بھی کوئی عورت فتنے میں مبتلا نہ ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا اقدس کی تفصیلات بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی نہیں بلکہ چھوٹے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول ہے، کیونکہ بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت و جلال اس قدر تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر نہ اٹھا سکتے تھے۔ عورتوں کا یہ حال دیکھ کر زلیخا نے ان سے کہا یہ ہیں وہ جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھی، اب تم نے دیکھ لیا اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ میری شدت محبت
محبت کس وجہ سے تھی؟ میں نے یقیناً ان کا دل لبھانا چاہا، لیکن انہوں نے خود کو بچا لیا اور کسی طرح میری طرف مائل نہ ہوئے۔ اس پر مصری عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، آپ زلیخا کا کہا مان لیں۔ ان کی بات سن کر زلیخا بولی، بے شک اگر یہ وہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو انہیں ضرور قید میں ڈال دیا جائے گا اور انہیں یقینی طور پر ذلت پہنچے گی اور چوروں، قاتلوں اور نافرمانوں کے ساتھ جیل میں رہیں گے۔ قرآن پاک میں ہے، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر مجلس سے اٹھ گئے اور مصری عورتیں ملامت کرنے کے بہانے سے باہر آئیں اور ایک ایک نے آپ سے اپنی تمناؤں اور مرادوں کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی گفتگو بہت ناگوار ہوئی تو بارگاہ الہی میں عرض کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ اے میرے رب، مجھے اس کام کی بجائے قید خانہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر و فریب نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور عورتوں کا مکر و فریب ان سے پھیر دیا، جس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے امید پوری ہونے کی کوئی شکل نہ دیکھ کر مصری عورتوں نے زلیخا سے کہا، اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2-3 روز یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں رکھا جائے تاکہ وہاں کی محنت و مشقت دیکھ کر انہیں نعمت و راحت کی قدر ہو اور وہ تیری درخواست قبول کر لیں۔ قرآن مجید میں ہے، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر و فریب پھیر دیا، بے شک وہی سننے والا جاننے والا۔ پھر سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انہیں یہی سمجھ آئی کہ وہ ضرور ایک مدت تک کے لیے اسے قید خانہ میں ڈال دیں۔ چنانچہ زلیخا نے یہ رائے مان کر عزیز مصر سے کہا، میں اس عبرانی غلام کی وجہ سے بدنام ہو گئی ہوں اور میری طبیعت اس سے نفرت کرنے لگی ہے، مناسب یہ ہے کہ اسے قید کیا جائے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں اور میں ملامت سے بری ہوں۔ یہ بات عزیز کو بھی سمجھ آئی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے تو ان کے ساتھ 2 نوجوان بھی قید میں ڈالے گئے۔ ایک تو مصر کے شاہ اعظم ولید بن نزدان عملیکی کے باورچی خانے کا انچارج تھا اور دوسرا اس کا ساقی یعنی شراب پلانے والا۔ ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا اور اس جرم میں دونوں قید کیے گئے۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم کا اظہار شروع کر دیا اور فرمایا، میں خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہوں۔ ایک دن بادشاہ کے ساقی نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک باغ میں ہوں اور وہاں ایک انگور کی بیل میں 3 خوشے لگے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کا کاسا میرے ہاتھ میں ہے اور میں نے ان انگوروں کا رس نچوڑ کر بادشاہ کو پلایا تو اس نے پی لیا۔ کچن کا انچارج بولا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے کچن میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف علیہ السلام، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ دن میں روزہ دار رہتے ہیں اور ساری رات نماز میں گزارتے ہیں۔ جب کوئی جیل میں بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرتے اور خبر گیری رکھتے ہیں۔ جب کسی پر تنگی ہوتی ہے تو اس کے لیے وسعت کی راہ نکالتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي عَاصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر بتانے سے پہلے بڑے مؤثر اور مدلل انداز میں توحید کی دعوت دی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وإسحاق ويعقوب مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا مگر یہ کہ اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا۔ بے شک میں نے ان لوگوں کے دین کو نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین ہی کی پیروی کی۔ ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا ایک فضل ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، کیا جدا جدا رب اچھے ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم اس کے سوا صرف ایسے ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ حکم تو صرف اللہ کا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور یہ سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تبلیغ دین، دعوت ایمان اور نیک پیغام پہنچانے کا جذبہ قابل اتباع ہے کہ جیل کی تنگ و تکلیف دہ زندگی میں بھی عبادت میں مشغول رہے اور نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ کاش کہ ہم عافیت کی زندگی میں ہی نیک اور نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ توحید و ایمان کی دعوت دینے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں ایک یعنی بادشاہ کو شراب پلانے والا تو اپنے عہدے پر بحال کیا جائے گا اور پہلے کی طرح بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور 3 خوشے جو خواب میں بیان کیے گئے ہیں اس سے مراد 3 دن ہیں، وہ اتنے ہی دن قید خانے میں رہے گا، پھر بادشاہ اسے بلا لے گا، اور جہاں تک دوسرے یعنی شاہی باورچی کا تعلق ہے تو اسے سولی دی جائے گی، پھر پرندے اس کا سر کھا لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعبیر سن کر ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ خواب تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم نے پوچھا تھا، اور جو میں نے کہہ دیا یہ ضرور واقع ہوگا، تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اب یہ حکم ٹل نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر واسے قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم سے ساقی کے بارے میں جان لیا تھا کہ وہ بچ جائے گا، چنانچہ اس سے فرمایا اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا اور میرا حال بیان کرنا کہ قید خانے میں ایک مظلوم بے گناہ قید ہے اور اس کی قید کو ایک زمانہ گزر چکا ہے، لیکن باہر جا کر وہ شخص بھول گیا، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کئی برس مزید جیل میں رہے۔ قرآن پاک میں ہے وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ اور یوسف نے جس کے بارے میں گمان کیا کہ ان دونوں میں سے وہ بچ جائے گا، اسے فرمایا اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، تو شیطان نے اسے اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا، تو یوسف کئی برس اور جیل میں رہے۔ اکثر مفسرین اس طرف ہیں کہ اس واقعہ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس مزید قید میں رہے اور 5 برس پہلے رہ چکے تھے۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکالنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اس کی صورت یہ بنی کہ مصر کے شاہ اعظم ریان بن ولید نے ایک عجیب خواب دیکھا جس سے اس کو بہت پریشانی ہوئی، اور اس نے ملک کے جادوگروں، کاہنوں اور تعبیر دینے والوں کو جمع کر کے ان سے اپنا خواب بیان کیا اور اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے جواب دیا یہ جھوٹا خواب ہے اور ہمیں اس کی تعبیر معلوم نہیں۔ قرآن پاک میں ہے وقال الملک انی اری سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات یا ایها الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین۔ اور بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھی جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں اور دوسری خشک بالیاں دیکھی۔ اے درباریوں، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو میرے خواب کے بارے میں مجھے جواب دو۔ انہوں نے کہا یہ جھوٹے خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ شاہی ساقی جس نے قید سے نجات پائی تھی، اب اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام یاد آیا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا، چنانچہ ساقی نے کہا میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، بس تم مجھے قید خانے میں بھیج دو، کیونکہ وہاں خوابوں کی تعبیر جاننے والے ایک شخص ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون۔ اور وہ قیدیوں میں سے بچ جانے والے نے کہا اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا میں تمہیں اس کی تعبیر بتا
دکھاؤں گا، تم مجھے یوسف کے پاس بھیج دو۔ ساقی کی پیشکش سن کر بادشاہ نے اسے بھیج دیا اور اس نے قید خانے میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یوسف ایھا الصدیق وافتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون۔ اے یوسف، اے صدیق، ہمیں ان 7 موٹی گایوں کے بارے میں تعبیر بتائیے جنہیں 7 دبلی گائے کھا رہی تھی، اور 7 سرسبز بالیوں اور دوسری خشک بالیوں کے بارے میں، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے خواب کی تعبیر بتا دی اور فرمایا، تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، تو تم جو کاٹ لو اسے اس کی بالی سے اندر ہی رہنے دو، سوائے اس تھوڑے سے گلے کے جو تم کھا لو۔ پھر اس کے بعد 7 برس سخت آئیں گے جو اس گلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان سالوں کے لیے پہلے جمع کر رکھا ہوگا، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم بچا لو گے۔ پھر ان 7 سالوں کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور اس میں رس نچوڑو گے۔ ساقی جب حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ تعبیر سن کر واپس ہوا اور بادشاہ کی خدمت میں جا کر تعبیر بیان کی، بادشاہ کو یہ تعبیر بہت پسند آئی اور اسے یقین ہوا کہ جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے ضرور ویسا ہی ہوگا۔ بادشاہ کو شوق پیدا ہوا کہ اس خواب کی تعبیر خود حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنے، چنانچہ اس نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں دیکھوں، کیونکہ انہوں نے خواب کی بہت اچھی تعبیر بیان کی ہے۔ جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور بادشاہ کا پیام عرض کیا تو آپ نے فرمایا، اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ اور اس سے درخواست کرو کہ پہلے ان عورتوں کے معاملے کی تفتیش کرو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب عز و جل ان کے مکر جانتا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تاکہ بادشاہ کے سامنے آپ کی برات اور بے گناہی ظاہر ہو جائے اور اسے یہ معلوم ہو کہ یہ لمبی قید بلا وجہ ہوئی، تاکہ آئندہ حاسدوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے۔ قرآن کریم میں ہے، وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم۔ اس سے معلوم ہے کہ تہمت دور کرنے میں کوشش کرنی چاہیے، اور خصوصاً ایسے شخص کے لیے بہت ضروری ہے جس کے منصب سے لوگوں کو دعوت و تبلیغ وابستہ ہو، اور اس پر تہمت لوگوں کے دینی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا تو بادشاہ نے پیغام سن کر ہاتھ کاٹ لینے والی عورتیں جمع کی اور عزیز مصر کی بیوی بھی بلائی، پھر ان سے کہا، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأۃ العزیز الآن حس الحق انا راودته عن نفسہ وانہ لمن الصادقین۔ اے عورتوں، تمہارا کیا حال تھا جب تم نے یوسف کا دل لبھانا چاہا؟ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز کی عورت نے کہا، اب اصل بات کھل گئی، میں نے ہی ان کا دل لبھانا چاہا تھا اور بے شک وہ سچے ہیں۔ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور یہ ان کی توبہ تھی، لہٰذا اب حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کو برے لفظوں سے یاد کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صحابیہ تھیں اور بعد میں ان کی بیوی بنی۔ توبہ کرنے والا گناہگار بالکل بے گناہ کی طرح ہوتا ہے۔ بادشاہ سے تحقیق کروانے کا مقصد حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا، ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ یوسف نے فرمایا، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دروغ، جھوٹ کو فروغ نہیں اور سانچ کو آنچ نہیں، مکار کا انجام خراب ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کی ہم ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بے گناہ ہونے کے بیان کو بیان کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بے گناہ ہونے کو بیان کیا اور خود پسندی سے بچتے ہوئے اس کمال کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی قرار دیا۔ چنانچہ عرض کی، اے میرے اللہ عز و جل، میں اپنے نفس کو بے قصور بتاتا ہوں، نہ مجھے بے گناہی پر ناز ہے اور نہ میں گناہ سے بچنے کو اپنے نفس کی خوبی قرار دیتا ہوں۔ نفس کی جنس کا تو یہ حال ہے کہ وہ برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، لیکن میرا رب عز و جل اپنے جس مخصوص بندے کو اپنے فضل و کرم سے معصوم کر دے تو اس کا برائیوں سے بچنا اللہ عز و جل کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، اور معصوم کرنا اللہ عز و جل کا کرم ہے۔ بے شک میرا رب عز و
जल्ल अपने बंदों के गुनाहों को बख्शने वाला और उन पर मेहरबान है। कुरान मजीद में है वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिमा रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। और मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं बताता, बेशक नफ्स तो बुराई का बड़ा हुक्म देने वाला है, मगर जिस पर मेरा रब रहम करे बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। इसमें हमारे लिए ये दर्स है कि कोई बंदा अपने नेक आमाल पर नाज़ा ना हो, बल्कि वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का शुक्र अदा करे कि उसने नेक आमाल करने की तौफीक अता की है। जब बादशाह को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इल्म व दयानत का हाल मालूम हुआ और उसे आप अलैहिस्सलाम के हुस्न सब्र, हुस्न अदब और कैद खाने वालों के साथ एहसान, मशक्क़तों और तकलीफ़ों पर साबित कदमी का पता चला तो उसके दिल में आप अलैहिस्सलाम की बहुत अज़मत पैदा हुई और उसने कहा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे पास ले आओ ताकि मैं उन्हें अपने लिए मुंतखब कर लूँ। चुनांचे बादशाह ने मुअज़्ज़िज़ीन की एक जमात बेहतरीन सवारियाँ, शाहाना साजो सामान और नफीस लिबास देकर कैद खाने भेजी ताकि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को इंतहाई ताज़ीम व तकरीम के साथ ऐवान शाही में लाएं। उन लोगों ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर बादशाह का पैगाम सुनाया तो आप अलैहिस्सलाम ने पेशकश कबूल फरमा ली और कैद खाने से निकलते वक्त कैदियों के लिए दुआ फरमाई। जब कैद खाने से बाहर तशरीफ लाए तो उसके दरवाजे पर लिखा, ये बला का घर, जिंदों की कब्र, दुश्मनों की बदगोई और सच्चों के इम्तिहान की जगह है। फिर गुस्ल फरमाया और पोशाक पहनकर ऐवान शाही की तरफ रवाना हुए। जब किला के दरवाजे पर पहुंचे तो फरमाया, मेरा रब अज़्ज़ा व जल्ला मुझे काफ़ी है, उसकी पनाह बड़ी और उसकी सना बरतर है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर किला में दाखिल हुए और जब बादशाह के सामने पहुंचे तो ये दुआ की, या रब अज़्ज़ा व जल्ला मैं तेरे फजल से बादशाह की भलाई तलब करता हूँ और उसकी और दूसरों की बुराई से तेरी पनाह चाहता हूँ। कुरान पाक में है, वक़ाल अल मलिक तूनी बिही अस्तखलिसु लिनफ्सी फलम्मा कल्लमहु क़ाल इन्नकल यौमा लदैना मकीनुन अमीन। और बादशाह ने कहा, उन्हें मेरे पास ले आओ ताकि मैं उन्हें अपने लिए मुंतखब कर लूँ। फिर जब बादशाह ने यूसुफ से बात की तो कहा, बेशक आज आप हमारे यहाँ मुअज़्ज़ज़ अमानतदार हैं। बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप अलैहिस्सलाम उसके ख्वाब की ताबीर अपनी ज़बान मुबारक से सुनाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस ख्वाब की पूरी तफसील भी सुना दी कि इस तरह से उसने ख्वाब देखा था। हालांकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ये ख्वाब उससे पहले उस तफसील से बयान ना किया गया था। उस पर बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ और वो कहने लगा, आप अलैहिस्सलाम ने तो मेरा ख्वाब जैसे मैंने देखा था वैसे ही बयान फरमा दिया। ख्वाब का अजीब होना तो अपनी जगह, लेकिन आपका इस तरह बयान फरमा देना उससे भी ज्यादा अजीब तर है। अब उस ख्वाब की ताबीर भी इरशाद फरमा दे। आप अलैहिस्सलाम ने उसके सामने भी वही ताबीर बयान कर दी जो पहले कर चुके थे। ताबीर बयान करने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब ये किया जाए कि गल्ले जमा किए जाएं और फराखी के सालों में कसरत से काश्त कराई जाए और गल्ले बालियों के साथ महफूज रखे जाएं और रियाया की पैदावार में से उससे खम्स लिया जाए। उससे जो जमा होगा वो मिस्र और उसके अतराफ के बाशिंदों के लिए काफ़ी होगा। बादशाह ने कहा, ये इंतज़ाम कौन करेगा? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से फरमाया, अपनी सल्तनत के तमाम ख़जाने मेरे सुपुर्द कर दो, बेशक मैं ख़जाने की हिफाजत करने वाला और उनके मसारिफ जानने वाला हूँ। बादशाह ने कहा कि आप अलैहिस्सलाम से ज़्यादा उसका मुस्तहिक और कौन हो सकता है। चुनांचे बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुतालबा मंजूर कर लिया। कुरान करीम में है, क़ाल जअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्द इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। यूसुफ ने फरमाया, मुझे ज़मीन के ख़जानों पर मुकर्रर कर दो, बेशक मैं हिफाजत वाला, इल्म वाला हूँ। अमारत यानी हुकूमत तलब करने के 1 साल बाद बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाकर आप अलैहिस्सलाम की ताजपोशी की, तलवार और मुहर आप अलैहिस्सलाम के सामने पेश की। आप अलैहिस्सलाम को जवाहिरात लगे हुए सोने के तख्त पर तख्त नशीन किया, अपना मुल्क आप अलैहिस्सलाम के सुपुर्द किया। कितफीर यानी अजीज़ मिस्र को माजूल करके आप अलैहिस्सलाम को उसकी जगह वाली बनाया और तमाम खजाने आप अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिए। सल्तनत के तमाम उमूर आप अलैहिस्सलाम के हाथ में दे दिए और खुद उस तरह फरमाबरदार हो गया कि आप अलैहिस्सलाम की राय में दखल न देता और आप अलैहिस्सलाम का हर हुक्म मानता। उसी ज़माना में अजीज़ मिस्र का इंतकाल हो गया तो बादशाह ने ज़ुलेखा का निकाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़ुलेखा के पास पहुँचे तो उससे फरमाया, क्या ये उससे बेहतर नहीं है जो तू चाहती थी? ज़ुलेखा ने अर्ज़ की, ए सिद्दीक़, मुझे मलामत ना कीजिए, मैं खूबरू जवान थी, लेकिन अजीज़ मिस्र यानी साबिका शौहर औरतों से कोई सरोकार ही ना रखता था और आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये हुस्न व जमाल अता किया है, बस मेरा दिल इख्तियार से बाहर हो गया। लेकिन अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मासूम किया, इसलिए आप अलैहिस्सलाम महफूज रहे। मरवी है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़ुलेखा को कुंवारी पाया और उससे आप अलैहिस्सलाम के 2 फर्जंद पैदा हुए, एक का नाम इफ़रासीम और दूसरे का नाम मीशा था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र में अदल कायम फरमाया जिससे
سے ہر مرد و عورت کے دل میں آپ علیہ السلام کی محبت پیدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے قحط سالی کے دنوں کے لیے غلوں کے ذخیرے جمع کرنے کی تدبیر فرمائی، اس کے لیے بہت وسیع اور عالی شان گودام تعمیر فرمائے اور بہت کثیر ذخائر جمع کیے۔ جب فراخی کے سال گزر گئے اور قحط کا زمانہ آیا تو پہلے سال لوگوں کے پاس جو ذخیرے تھے سب ختم ہو گئے اور بازار خالی رہ گئے۔ اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے درہم و دینار کے بدلے میں غلے خریدنے لگے، یوں ان کے تمام درہم و دینار حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ دوسرے سال مصریوں نے زیور اور جواہرات بدلے میں غلوں کی خریداری کی، یوں ان کے تمام زیورات اور جواہرات حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ جب لوگوں کے پاس زیور اور جواہرات میں سے کوئی چیز نہ رہی تو انہوں نے تیسرے سال چوپائے اور جانور دے کر غلہ خریدا، اور یوں پورے ملک میں کوئی شخص کسی جانور کا مالک نہ رہا۔ چوتھے سال انہوں نے غلے کے لیے اپنے تمام غلام اور باندیاں بیچ ڈالی۔ پانچویں سال اپنی تمام اراضی، عملہ اور جاگیریں فروخت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدا۔ اس طرح یہ تمام چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی۔ چھٹے سال جب ان کے پاس کوئی چیز باقی نہ رہی تو انہوں نے اپنی اولادیں بیچ دیں اور اس طرح غلے خرید کر اپنا وقت گزارا۔ ساتویں سال وہ لوگ خود بک گئے اور غلام بن گئے۔ اس طرح مصر میں کوئی آزاد مرد باقی رہا نہ عورت۔ جو مرد تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام تھا اور جو عورت تھی وہ آپ علیہ السلام کی کنیز تھی۔ اس وقت لوگوں کی زبان پر یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اسی عظمت و جلالت کبھی کسی بادشاہ کو میسر نہ آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا، تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کیسا کرم ہے اور اس نے مجھ پر کیسا عظیم احسان فرمایا ہے، اب ان لوگوں کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ بادشاہ نے عرض کی، جو آپ علیہ السلام کی رائے ہو وہ ہمیں منظور ہے، ہم سب آپ علیہ السلام کے تابع ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کرتا ہوں اور تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کر دیا اور ان کے تمام املاک اور کل جاگیریں واپس کر دیں۔ اس زمانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ اتنے عظیم خزانوں کے مالک ہو کر آپ علیہ السلام بھوکے رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اس اندیشے سے بھوکا رہتا ہوں کہ سیر ہو کر کہیں بھوکوں کو بھول نہ جاؤں۔ سبحان اللہ عز و جل، کیا پاکیزہ اخلاق ہے اور کیسا احساس ذمہ داری ہے۔ غریبوں کے حالات سدھارنے کے لیے یہ بنیادی سوچ ہی کافی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مصر کے تمام مردوں عورت کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدے ہوئے غلام اور کنیزیں بنانے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام کی شان میں آئے تھے اور مصر کے ایک شخص کے خریدے ہوئے ہیں، بلکہ سب مصری ان کے خریدے اور آزاد کیے ہوئے غلام ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس حالت میں صبر کیا تھا اس کی یہ جزا دی گئی۔ جب قحط کی شدت ہوئی اور بلائے عظیم عام ہو گئی، تمام شہر قحط کی سخت تر مصیبت میں مبتلا ہو گئے اور ہر جانب سے لوگ غلہ خریدنے کے لیے مصر پہنچنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام کسی کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تھے تاکہ مساوات رہے اور سب کی مصیبت دور ہو۔ قحط کی مصیبت جس طرح مصر اور دیگر ملکوں میں آئی اسی طرح کنعان میں بھی آئی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے سوا اپنے 10 بیٹوں کو غلہ خریدنے مصر بھیجا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن وہ آپ علیہ السلام کو نہ پہچان سکے کیونکہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے اب تک 40 سال کا طویل زمانہ گزر چکا تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہوگا، جبکہ یہاں آپ علیہ السلام تخت سلطنت پر شاہانہ لباس میں شوکت و شان کے ساتھ جلوہ فرما تھے، اس لیے انہوں نے آپ علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ قرآن پاک میں ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یوسف کے بھائی آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، بس یوسف نے تو انہیں پہچان لیا اور وہ بھائی ان سے انجان رہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصر پہنچنے، عزت و آسائش اور رہائش ملنے پر، ملک مصر کی حکومت ملنے کے بعد بھی آپ علیہ السلام نے کوئی ایسی صورت کیوں نہیں نکالی جس کے ذریعے اپنے والد کو اپنی سلامتی کی خبر دے کر مطمئن کر دیتے اور بھائیوں کو بھی اپنی خبر دے دیتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی اس سے منع کر دیا گیا تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، مصر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اس بات سے منع کر دیا تھا کہ وہ اپنے حال کی خبر اپنے گھر بھیجیں۔ اس طرز میں پوشیدہ اللہ تعالیٰ کی حکمت وہی جانتا ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عبرانی زبان میں گفتگو کی تو آپ علیہ السلام نے بھی اسی زبان میں جواب دیا۔ پھر فرمایا، تم
कौन लोग हो? उन्होंने अर्ज की, हम शाम के रहने वाले हैं, जिस मुसीबत में दुनिया मुब्तला है उसी में हम भी हैं, और आप अलैहिस्सलाम से गल्ला खरीदने आए हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहीं तुम जासूस तो नहीं हो? उन्होंने कहा, हम अल्लाह ताला की कसम खाते हैं कि हम जासूस नहीं हैं, हम सब भाई हैं, एक बाप की औलाद हैं, हमारे वालिद बहुत बुजुर्ग, ज्यादा उम्र वाले और सिद्दीक हैं, उनका नामी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम है और वो अल्लाह ताला के नबी हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम कितने भाई हो? उन्होंने जवाब दिया, हम 12 भाई थे, लेकिन एक भाई हमारे साथ जंगल गया तो वो हिलाक हो गया था, वो वालिद साहब को हम सबसे ज्यादा प्यारा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तुम कितने हो? अर्ज की 10। फिर फरमाया, 11वां कहाँ है? जवाब दिया, वालिद साहब के पास है, क्योंकि हमारा जो भाई हिलाक हो गया था वो उसी का हकीकी भाई है, अब वालिद साहब की उसी से कुछ तसल्ली होती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन भाइयों की बहुत इज्जत की और बड़ी खातिर मदारत से उनकी मेज़बानी फरमाई। उनमें से हर एक का ऊँट गले से भर दिया और सफ़र के दौरान जिस चीज़ की ज़रूरत दरपेश हो सकती थी वो भी अता कर दी। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका सामान उन्हें मुहैया कर दिया तो उनसे फरमाया, इतूनी बिअखिल लकुम मिन अबीकुम अला तरौना अन्नी ऊफिल कैला व अना खैरुल मुनज़िलीन फइल्लम तअतूनी बिही फला कैला लकुम इंदी वला तक़रबून क़ालू सनुराविदु अन्हु अबाहु व इन्ना लफ़ाइलून। अपना सौतेला भाई मेरे पास ले आओ, क्या तुम ये बात नहीं देखते कि मैं नाप मुकम्मल करता हूँ और मैं सबसे बेहतर मेहमान नवाज हूँ? तो अगर तुम उस भाई को मेरे पास नहीं लाओगे तो तुम्हारे लिए मेरे पास कोई माप नहीं और ना तुम मेरे करीब फटकना। उन्होंने कहा, हम उसके बाप से उसके मुतालिक जरूर मुतालबा करेंगे और बेशक हम जरूर ये करेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों से फरमाया कि इन लोगों ने गले की जो कीमत दी है, गले के साथ वो रकम भी उनकी बोरियों में वापस रख दो, ताकि जब वो अपना सामान खोलें तो अपनी जमा शुदा रकम उन्हें मिल जाए और कहत के ज़माने में काम आए। नेज़ ये रकम पोशीदा तौर पर उनके पास पहुँचे ताकि उन्हें लेने में शर्म भी ना आए और ये करम व एहसान दोबारा आने के लिए उनकी रग़बत का बाइस भी हो। कुरान पाक में है, वक़ाल लिफ़ित्यानिही जअलू बिज़ाअतहुम फ़ी रिहालिहिम लअल्लहुम यअरिफ़ूनहा इज़ा क़लबू इला अहलिहिम लअल्लहुम यरजिऊन। और यूसुफ ने अपने गुलामों से फरमाया, उनकी रकम भी उनकी बोरियों में वापस रख दो, ताकि जब ये अपने घर वापस लौट कर जाएं तो उसे पहचान लें, ताकि ये वापस आएं। मालूम है कि हाजत के वक्त रिश्तेदारों की मदद करनी चाहिए और रिश्तेदार की मदद का बेहतरीन तरीका यह है कि वे इस अंदाज में उस तक रकम या कोई और चीज पहुँचाएं कि उसे लेते हुए शर्म भी महसूस ना हो और उसकी गैरत और खुददारी पर भी कोई हरफ ना आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपने वालिद मुहतरम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास लौटे और बादशाह के हुस्न सलूक और एहसान का जिक्र करते हुए कहा, उसने हमारी वो इज्जत और तकरीम की कि अगर आप अलैहिस्सलाम की औलाद में से कोई होता तो वो भी ऐसा ना कर सकता। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब अगर तुम बादशाह मिस्र के पास जाओ तो मेरी तरफ से सलाम पहुँचाना और कहना कि हमारे वालिद तेरे हक में तेरे इस सलूक की वजह से दुआ करते हैं। उन्होंने अर्ज की, या अबाना मुनिअ मिन्नल कैलु फ़ासिल मअना अखाना नक़तल व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून क़ाल हल आमनुकुम अलैहि इल्ला कमा अमीनतुकुम अला अख़ी मिन क़ब्ल फ़ल्लाहु ख़ैरुन हाफ़िज़न व हुव अरहमुर राहिमीन। ए हमारे बाप, हमसे गल्ला रोक दिया गया है, लिहाजा हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम गल्ला ला सकें और हम जरूर उसकी हिफाजत करेंगे। याकूब ने फरमाया, क्या उसके बारे में तुम पर वैसा ही एतबार कर लूं जैसा पहले उसके भाई के बारे में किया था? तो अल्लाह सबसे बेहतर हिफाजत फरमाने वाला है और वो हर मेहरबान से बढ़कर मेहरबान है। जब उन्होंने अपना मिस्र से लाया हुआ सामान खोला तो उसमें अपनी रकम भी मौजूद पाई जो उन्हें वापस कर दी गई थी। रकम देखकर उन्होंने कहा, या अबाना मा नबगी हाज़िही बिज़ाअतुना रुद्दत इलैना व नमीरु अहलना व नहफ़ज़ु अख़ाना व नज़दादु कैला बईदिन ज़ालिका कैलुन यसीर। ए हमारे बाप, अब हमें और क्या चाहिए? ये हमारी रकम है जो हमें वापस कर दी गई है और हम अपने घर के लिए गल्ला लाएं और हम अपने भाई की हिफाजत करेंगे और एक ऊँट का बोझ और ज्यादा पाएं, ये बहुत आसान बोझ है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, लन उरसिलहु मअकुम हत्ता तुअतूनी मौसिक़म मिनल्लाहि लतअतुन्नी बिही इल्ला अन युहात बिकुम फलम्मा आतहु मौसिक़म क़ाल अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील। मैं हरगिज उसे तुम्हारे साथ न भेजूंगा जब तक तुम मुझे अल्लाह का ये अहद ना दे दो कि तुम जरूर उसे वापस लेकर आओगे, सिवाय उसके कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में घिर जाओ। फिर उन्होंने याकूब को अहद दे दिया तो याकूब ने फरमाया, जो हम कह रहे हैं उस पर अल्लाह निगहबान है।
جب بیٹے مصر جانے کے ارادے سے نکلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب کو بری نظر سے بچانے کے لیے مصر میں الگ الگ دروازے سے داخل ہونے کا فرمایا کہ یہ بھی نظر بد سے بچنے کے اسباب میں سے ہے۔ قرآن پاک میں ہے وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور فرمایا اے میرے بیٹوں ایک دروازے سے نہ داخل ہونا اور جدا جدا دروازوں سے جانا، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پہلی مرتبہ جب یہ لوگ مصر گئے تھے تو کوئی نہ جانتا تھا کہ یہ سب بھائی ہیں، لیکن اب چونکہ جان چکے تھے اس لیے بری نظر لگ جانے کا احتمال تھا، اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے سب کو علیحدہ دروازوں سے داخل ہونے کا فرمایا۔ معلوم ہے کہ اسباب اختیار کر کے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ بیٹوں نے باپ کے حکم پر عمل کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تدبیر اختیار کرنا تو جائز ہے، لیکن اصل قدرت و اختیار بہرحال اللہ ہی کے پاس ہے۔ قرآن پاک میں وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ وہیں سے داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا، وہ انہیں اللہ سے کچھ بچا نہ سکتے تھے، البتہ یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی، اور بے شک وہ صاحب علم تھا کیونکہ ہم نے اسے تعلیم دی تھی، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اپنے بھائی بنیامین کو لے آئے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا۔ پھر انہیں عزت کے ساتھ مہمان بنایا اور جا بجا دسترخوان لگائے گئے اور ہر دسترخوان پر دو دو بھائیوں کو بٹھایا گیا۔ بنیامین اکیلے رہ گئے تو رو پڑے اور کہنے لگے اگر میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ایک بھائی اکیلا رہ گیا ہے۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے دسترخوان پر بٹھا لیا اور اس سے فرمایا تمہارے فوت شدہ بھائی کی جگہ میں تمہارا بھائی ہو جاؤں تو کیا تم پسند کرو گے؟ بنیامین نے کہا آپ جیسا بھائی کسے میسر آئے گا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا فرزند اور حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا نور نظر ہونا آپ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر یوسف علیہ السلام رو پڑے اور بنیامین کو گلے سے لگایا اور فرمایا بے شک میں تیرا حقیقی بھائی یوسف علیہ السلام ہوں، تم اس پر غمگین نہ ہونا جو یہ کر رہے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں بھلائی کے ساتھ جمع فرما دیا، اور ابھی اس راز کی اپنے بھائیوں کو اطلاع نہ دینا۔ یہ سن کر بنیامین فرط مسرت سے بے خود ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے اب میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا والد صاحب کو میری جدائی کا بہت غم پہنچ چکا ہے، اگر میں نے تمہیں بھی روک لیا تو انہیں اور زیادہ غم ہوگا، اور آپ کو روکنے کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت بھی نہیں کہ آپ کی طرف کوئی غیر پسندیدہ بات منسوب کر دی جائے۔ بنیامین نے کہا اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب وہ سب بھائی یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور فرمایا بے شک میں تیرا حقیقی بھائی ہوں، تو اس پر غمگین نہ ہونا جو یہ کر رہے ہیں۔ تعلیم الہی سے یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائی بنیامین کو روکنے کی تدبیر۔ واپسی پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک اونٹ کا بوجھ غلہ دے دیا اور ایک اونٹ کا بوجھ بنیامین کے لیے خاص کر دیا، تو اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں بادشاہ کا وہ پیالہ رکھ دیا جس میں وہ پانی پیتا تھا۔ وہ پیالہ جواہرات سے مزین تھا اور سونے کا تھا، اور اس سے غلہ ناپنے کا کام لیا جاتا تھا۔ بھائیوں کا قافلہ مصر سے روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ شہر سے باہر جا چکا تو انبار خانہ کے کارکنوں کو معلوم ہوا کہ پیالہ نہیں ہے۔ ان کے خیال میں یہی آیا کہ یہ پیالہ قافلے والے لے گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس کی جستجو کے لیے آدمی بھیجے۔ ان میں سے ایک منادی نے ندا دی۔ قرآن کریم میں یہ حصہ یوں بیان کیا گیا ہے فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَاطَ فِي رِحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيُّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔
قالوا واقبلوا علیہ ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك ولما جاء به حمل بعير وانا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا بأوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علیم۔ پھر جب انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا تو اپنے بھائی کی بوری میں پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک منادی نے ندا کی، اے قافلے والوں، بے شک تم چور ہو۔ انہوں نے پکارنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، کیا چیز تمہیں نہیں مل رہی؟ ندا کرنے والوں نے کہا، ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ انعام ہے اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اعلان کرنے والوں نے کہا، اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے وہی خود اس کا بدلہ ہوگا۔ ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے دوسروں کی تلاشی لینا شروع کی، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکال لیا۔ ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی تھی، بادشاہی قانون میں اس کے لیے درست نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جسے چاہتے ہیں درجوں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ معلوم ہوا کہ شرعی شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے حیلہ کرنا درست ہے۔ تنبیہ، خیال رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس حیلہ میں نہ تو جھوٹ بولا، کیونکہ آپ علیہ السلام کے خادم نے کہا تھا کہ تم چور ہو، اور خادم بے خبر تھا، نہ آپ علیہ السلام نے بھائی پر چوری کا بہتان لگایا، بلکہ جو کچھ کیا گیا خود بنیامین کے مشورہ سے کیا گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی اور فرمایا، کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر یوسف کو ہم نے سکھائی۔ جب پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا تو بھائی شرمندہ ہوئے اور انہوں نے سر جھکا کر کہا، سامان میں پیالہ نکلنے سے سامان والے کا چوری کرنا تو یقینی نہیں، لیکن اگر یہ فعل اس کا ہو تو بے شک اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ یہ بھی ان کا حضرت یوسف علیہ السلام پر بہتان تھا۔ بھائیوں کا اس کے ذکر سے یہ مقصد تھا کہ ہم لوگ بنیامین کے سوتیلے بھائی ہیں، اور یہ فعل ہو تو شاید بنیامین کا ہو، نہ ہماری اس میں شرکت، نہ ہمیں اس کی اطلاع۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی طرف سے اپنے بارے میں کہی گئی بات پر کوئی کلام نہ کیا، لیکن اپنے دل میں کچھ کہا۔ قرآن پاک میں ہے، قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانه والله عالم بما تصفون۔ بھائیوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو بے شک اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں چھپا رکھی اور ان پر ظاہر نہ کی، اور دل میں کہا، تم انتہائی گھٹیا درجے کے آدمی ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم باتیں کر رہے ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اگرچہ چوری کی سزا یہ تھی کہ اسے غلام بنا لیا جائے، لیکن فدیہ لے کر معاف کر دینا بھی جائز تھا۔ اس لیے بھائیوں نے کہا، اے عزیز، اس کے والد عمر میں بہت بڑے ہیں، وہ اس سے محبت رکھتے ہیں اور اسی سے ان کے دل کی تسلی ہوتی ہے۔ آپ ہم میں سے کسی ایک کو غلام بنا کر یا فدیہ ادا کرنے تک رہن کے طور پر رکھ لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں عزت دی، کثیر مال ہمیں عطا کیا، ہمارا مطلوب اچھی طرح پورا ہوا، اور ہمارے غلے کی قیمت بھی ہمیں لوٹا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑیں، کیونکہ تمہارے فیصلے کے مطابق ہم اس کو لینے کے مستحق ہیں جس کے کجاوے میں ہمارا مال ملا ہے۔ اگر ہم اس کی بجائے دوسرے کو لیں تو یہ تمہارے دین میں ظلم ہے، لہٰذا تم اس چیز کا تقاضا کیوں کرتے ہو جس کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ ظلم ہے۔ قرآن مجید میں ہے، قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ جب وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گئے اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ بنیامین واپس نہیں ملیں گے، تو سب بھائی لوگوں سے ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب اپنے والد صاحب کے پاس کیا منہ لے کر جائیں گے۔
اور اپنے بھائی بنیامین کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان میں سے علم و عقل یا عمر میں جو بھائی بڑا تھا وہ کہنے لگا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے تم سے اللہ تعالیٰ کا عہد لیا تھا کہ تم ضرور اپنے بھائی کو واپس لے کر جاؤ گے، اور اس سے پہلے تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کوتاہی کی اور اپنے والد سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری بھی نہ کی۔ میں تو مصر کی سرزمین سے ہرگز نہ نکلوں گا اور نہ ہی اس صورتحال میں مصر چھوڑوں گا یہاں تک میرے والد مجھے مصر کی سرزمین چھوڑنے کی اجازت دے دیں اور مجھے اپنے پاس بلا لیں، یا اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو خلاصی دے کر یا اسے چھوڑ کر تمہارے ساتھ چلنے کا مجھے کوئی حکم فرما دے۔ تم جا کر والد محترم کو ساری صورتحال کی خبر دو۔ قرآن مجید میں ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ مَا فَوَّضْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ پھر جب وہ بھائی اس سے مایوس ہو گئے تو ایک طرف جا کر سرگوشی میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں بڑا بھائی کہنے لگا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لیا تھا اور اس سے پہلے تم یوسف کے حق میں کوتاہی کر چکے ہو؟ تو میں تو یہاں سے ہرگز نہ ہٹوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں یا اللہ مجھے کوئی حکم فرما دے، اور وہ سب سے بہتر حکم دینے والا ہے۔ تم اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ، پھر عرض کرو اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم اتنی ہی بات کے گواہ ہیں جتنی ہمیں معلوم ہے، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے، اور اس شہر والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے، اور اس قافلہ سے معلوم کر لیں جس میں ہم واپس آئے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ پھر یہ لوگ اپنے والد کے پاس واپس آئے اور سفر میں جو کچھ پیش آیا تھا اس کی خبر دی، اور بڑے بھائی نے جو کچھ بتا دیا تھا وہ سب والد صاحب سے عرض کر دیا۔ قرآن پاک میں ہے قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم۔ یعقوب نے فرمایا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے کچھ حیلہ بنا دیا ہے، تو عمدہ صبر ہے، ان قریب اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ اور یعقوب نے ان سے منہ پھیرا اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور یعقوب کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں تو وہ اپنا غم برداشت کرتے رہیں۔ یاد رہے کہ عزیزوں کے غم میں رونا اگر تکلف سے اور نمائش کے لیے نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت و بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو تو یہ جائز ہے۔ غم کے دنوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان مبارک پر کبھی کوئی بے صبری کا کلمہ نہ آیا تھا۔ بیٹوں کا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیفیت غم سے متعلق مکالمہ قرآن پاک میں ہے قالوا تاللہ تفتؤ تذکروا یوسف حتی تکون حوضا او تکون من الحالکین قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ مرنے کے قریب ہو جائیں گے یا فوت ہی ہو جائیں گے۔ یعقوب نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس فرمان میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اس سے معلوم ہوا کہ غم اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا صبر کے خلاف نہیں، ہاں بے صبری کا کلمات کہنا یا لوگوں سے شکوے کرنا بے صبری ہے۔ نیز آپ علیہ السلام کے اس فرمان اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور ان سے ملنے کے لیے توقع ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا خواب حق ہے اور ضرور واقع ہوگا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ملک الموت سے دریافت کیا کہ تم نے میرے بیٹے یوسف علیہ السلام کی روح قبض کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، اس سے بھی آپ کو ان کی زندگانی کا اطمینان ہوا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے فرزندوں سے فرمایا اے میرے بیٹو تم مصر کی طرف جاؤ اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ بیٹوں نے کہا ہم بنیامین کے معاملے میں کوشش کرنا تو نہیں چھوڑیں گے، البتہ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اب زندہ نہیں اس لیے ہم انہیں تلاش نہیں کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ عز و جل کی رحمت سے کافی لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔
کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کو نہیں جانتے، اور مومن چونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کو جانتا ہے، اس لیے وہ تنگی، آسانی، غمی، خوشی، کسی بھی حال میں اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں ہے یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے بیٹوں، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی میں پے در پہ آنے والی مصیبتوں، مشکلوں اور دشواریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حقیقی طور پر دنیا و آخرت کی تمام مشکلات کو دور کرنے والا اور تنگی کے بعد آسانیاں عطا کرنے والا اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حکم سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو خوراک کے حوالے سے مصیبت پہنچی ہوئی ہے، ہم حقیر سا سرمایہ لے کر آئے ہیں۔ وہ سرمایہ چند کھوٹے درہم اور گھر کی اشیاء میں سے چند پرانی بوسیدہ چیزیں تھیں، آپ ہمیں پورا ناپ دے دیجئے جیسا کھرے داموں سے دیتے تھے، اور یہ ناقص پونجی قبول کر کے ہم پر کچھ خیرات کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو صلہ دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی ہوئی ہے اور ہم حقیر سا سرمایہ لے کر آئے ہیں، تو آپ ہمیں پورا ناپ دے دیجئے اور ہم پر کچھ خیرات بھی کیجئے، بے شک اللہ خیرات دینے والوں کو صلہ دیتا ہے۔ بھائیوں کا یہ حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر گریہ طاری ہو گیا اور مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا، کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا، کنویں میں گرانا، بیچنا، والد صاحب سے جدا کرنا اور ان کے بعد ان کے بھائی کو تنگ رکھنا، پریشان کرنا تمہیں یاد ہے؟ اور یہ فرماتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو تبسم آ گیا اور انہوں نے آپ کو گوہر دندان سے حسن دیکھ کر پہچانا کہ یہ تو جمال یوسفی کی شان ہے۔ بھائیوں نے کہا، کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں جدائی کے بعد سلامتی کے ساتھ ملایا اور دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ بے شک جو گناہوں سے بچے اور صبر اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کی جزا ضائع نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں ہے قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قالوا انك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين۔ یوسف نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جب تم نادان تھے؟ انہوں نے کہا، کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور آپ علیہ السلام کو ہم پر علم، عقل، صبر اور بادشاہت میں فضیلت دی۔ بے شک ہم خطا کار تھے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی، بادشاہ بنایا اور ہمیں مسکین بنا کر آپ علیہ السلام کے سامنے لایا۔ قرآن کریم میں ہے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج اگرچہ یہ ملامت کرنے کا دن ہے، لیکن میری جانب سے تم پر آج اور آئندہ کوئی ملامت نہ ہوگی۔ پھر بھائیوں سے جو خطائیں سرزد ہوئی تھیں ان کی بخشش کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ قرآن مجید میں ہے قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین۔ فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ جب تعارف ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے اپنے والد ماجد کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، آپ علیہ السلام کی جدائی کے غم میں روتے روتے ان کی بینائی بحال نہیں رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی اور سب گھر والے میرے پاس لے آؤ۔
قرآن پاک میں ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بزرگان دین کے تبرکات سے مصیبتیں دور ہوتی اور امراض سے شفائیں ملتی ہیں۔ جب قافلہ مصر کی سرزمین سے نکلا اور کنعان کی طرف روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور پوتوں اور پاس والوں سے فرما دیا میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَا أَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ۔ جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ خوشخبری سنانے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا تھے۔ یہودا نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس خون آلودہ قمیص بھی میں ہی لے کر گیا تھا، میں نے ہی کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا، اس لیے آج کرتا بھی میں ہی لے کر جاؤں گا اور یوسف علیہ السلام کی زندگانی کی فرحت انگیز خبر بھی میں ہی سناؤں گا، یعنی خوشی کی خبر۔ چنانچہ یہودا فرط شوق سے نہایت تیزی سے تمام فاصلہ طے کر کے پہنچے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو اسی وقت ان کی آنکھیں درست ہو گئیں اور کمزوری کے بعد قوت اور غم کے بعد خوشی لوٹ آئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں ملا دے گا۔ قرآن پاک میں ہے فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي عَالِمٌ مِّنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جب حق بات ظاہر اور واضح ہو گئی تو بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کی یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ہمارے باپ ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا اور استغفار کو سحری کے وقت تک مؤخر فرمایا، کیونکہ یہ وقت دعا کے لیے سب سے بہترین ہے اور یہی وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ چنانچہ جب سحری کا وقت ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے صاحبزادوں کے لیے دعا کی، دعا قبول ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی فرمائی گئی کہ صاحبزادوں کی خطا بخش دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد اور ان کے اہل و اولاد بلانے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں اور کثیر سامان بھیجا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل خانہ جمع کیے جو 72 یا 73 افراد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ برکت فرمائی کہ ان کی نسل اتنی بڑی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ان سے صرف 400 سال بعد کا ہے۔ الحاصل جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ اعظم کو اپنے والد ماجد کی تشریف آوری کی اطلاع دی اور 4000 لشکری اور بہت سے مصری سواروں کو ہمراہ لے کر آپ اپنے والد ماجد کے استقبال کے لیے سدہا ریشمی فریرے اڑاتے اور قطاریں باندھے روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی نظر لشکر پر پڑی اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ صحرا زرق برق سواروں سے پر ہو رہا ہے تو فرمایا اے یہودا کیا یہ فرعون مصر ہے جس کا لشکر اس شان و شوکت سے آ رہا ہے؟ یہودا نے عرض کی نہیں، یہ حضور کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو متعجب دیکھ کر عرض کیا ہوا کی طرف نظر فرمائیے۔ آپ علیہ السلام کی خوشی میں شرکت کے لیے فرشتے حاضر ہوئے ہیں۔ فرشتوں کی تسبیح گھوڑوں کے ہنہنانے اور تبل و بگل کی آواز نے عجیب کیفیت پیدا کر دی تھی۔ یہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی جب دونوں حضرات یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام قریب ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام عرض کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آپ توقف کیجئے اور والد صاحب کو پہلے سلام کا موقع دیجئے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا السلام علیک یا مذہب الاحزانی، یعنی اے غم و رنج کو دور کرنے والے تم پر سلام، اور دونوں صاحبوں نے اتر کر معانقہ کیا اور مل کر خوب روئے۔ پھر اس مزین رہائش گاہ میں داخل ہوئے جو پہلے سے آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے نفیس خیمے وغیرہ نصب کر کے آراستہ کی گئی تھی۔ یہ داخل ہونا حدود مصر میں تھا، اس کے بعد دوسری بار داخل ہونا خاص شہر میں ہے، یعنی شہر مصر میں داخل ہو جاؤ۔
اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہر ناپسندیدہ چیز سے امن و امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ قرآن پاک میں ہے فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا تم مصر میں داخل ہو جاؤ اگر اللہ نے چاہا تو امن و امان کے ساتھ۔ ماں سے مراد خالہ ہیں اور اس کے علاوہ بھی مفسرین کے اس بارے میں کئی اقوال ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے اور دربار شاہی میں اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے والدین کو بھی اپنے تخت پر بٹھا لیا۔ اس کے بعد والدین اور سب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب انہیں سجدہ کرتے دیکھا تو فرمایا اے میرے باپ، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ بے شک وہ خواب میرے رب عز و جل نے سچا کر دیا اور بے شک اس نے قید سے نکال کر مجھ پر احسان کیا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کا ذکر نہ کیا تاکہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو۔ قرآن کریم میں ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گر گئے اور یوسف نے کہا اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اسے میرے رب نے سچا کر دیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، اور اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کروا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ یہ سجدہ تعظیم اور عاجزی کے طور پر تھا اور ان کی شریعت میں جائز تھا، جیسے ہماری شریعت میں کسی عظمت والے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، مصافحہ کرنا اور دست بوسی کرنا جائز ہے۔ یاد رہے کہ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لیے کبھی جائز نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ شرک ہے، جبکہ سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز تھا لیکن ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ سجدہ تعظیمی کی حرمت سے متعلق تفصیلی معلومات کے لیے فتاوی رضویہ کی 22ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ مطالعہ کیجیے۔ تاریخ بیان کرنے والے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال بہترین عیش و آرام میں اور خوشحالی کے ساتھ رہے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام میں لے جا کر ارض مقدس میں آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس دفن کیا جائے۔ اس وصیت کی تعمیل کی گئی اور وفات کے بعد ساج کی لکڑی کے تابوت میں آپ علیہ السلام کا جسد اطہار شام میں لایا گیا۔ اسی وقت آپ علیہ السلام کے بھائی عیس کی وفات ہوئی۔ آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ساتھ ہوئی تھی اور دفن بھی ساتھ کیے گئے، اور دونوں صاحبوں کی عمر 147 سال تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور چچا کو دفن کر کے مصر کی طرف واپس روانہ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الحدیث فاتح السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھا دیا۔ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے۔ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور مجھے اپنے قرب کے لائق بندوں کے ساتھ شامل فرما۔ اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اسلام کی حالت میں موت عطا ہونے کی دعا مانگی، ان کی یہ دعا دراصل امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ وہ حسن خاتمہ کی دعا مانگتے رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کے بعد 23 سال زندہ رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے مقام دفن کے بارے میں اہل مصر کے اندر سخت اختلاف واقع ہوا۔ ہر محلہ والے حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلہ میں دفن کرنے پر مصر تھے۔ آخر یہ رائے طے پائی کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ پانی آپ علیہ السلام کی قبر سے چھوتا ہوا گزرے اور اس کی برکت سے تمام اہل مصر فیض یاب ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو سنگ رخام یا سنگ مرمر کے صندوق میں دریائے نیل کے اندر دفن کیا گیا اور آپ علیہ السلام وہی رہے یہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا تابوت شریف نکالا اور آپ کو آپ کے آبائے کرام علیہ السلام کے پاس ملک شام میں دفن کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر مبارک ہوتے ساتھ ہی تقوی، پارسائی اور پاک دامنی کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے احادیث میں پاک دامن رہنے اور قدرت کے باوجود بدکاری سے بچنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے۔ ترغیب کے لیے 4 احادیث اور 1 حکایت درج ذیل ہے۔ نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھے دونوں جبڑوں اور اپنی ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے قریش کے جوانوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور زنا نہ کرو، سن لو جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت جب اپنی 5 نمازیں پڑھے اور اپنے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نمبر 4، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ شخص ہے جسے کسی منصب و جمال والی عورت نے اپنے ساتھ برائی کرنے کے لیے طلب کیا تو اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ آج کل لوگ باہمی دھوکہ دہی میں مثال کے لیے برادران یوسف کا لفظ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ برادران یوسف کا ادب و احترام کرنے کا حکم ہے اور ان کی توہین سخت ممنوع و ناجائز ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی نسبت کلمات ناشائستہ لانا بہرحال حرام ہے۔ ایک قول ان کی نبوت کا ہے اور ظاہر قرآن عظیم سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ قال تعالی قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسی وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم کہو ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا۔ ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں۔ اسباط یہی ابنائے یعقوب علیہ السلام ہے۔ اس تقدیر پر تو ان کی توہین کفر ہوگی، ورنہ اس قدر میں شک نہیں کہ وہ اولیاء کرام سے ہیں اور جو کچھ ان سے واقع ہوا اپنے باپ کے ساتھ محبت شدیدہ کی غیرت سے تھا، پھر وہ بھی رب العزت نے معاف کر دیا اور یوسف علیہ السلام نے خود عفو فرمایا۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ بہرحال ان کی توہین سخت حرام ہے اور باعث غضب ذوالجلال والا اکرام ہے۔ رب عز و جل نے کوئی کلمہ ان کی مذمت کا نہ فرمایا۔ دوسرے کو کیا حق ہے؟ مناسب ہے کہ توہین کرنے والا تجدید اسلام و تجدید نکاح کرے۔ جب ان کی نبوت میں اختلاف ہے اس کے کفر میں اختلاف ہوگا اور کفر اختلافی کا یہی حکم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں سے خواب بیان کرنے سے منع کیا۔ اس سے معلوم ہے کہ صرف اس کے سامنے خواب بیان کیا جائے جو اس کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہو یا اس سے محبت رکھتا ہو یا وہ قریبی دوست ہو جن سے نقصان کا اندیشہ ہو یا جنہیں خوابوں کی تعبیر کا علم نہ ہو، ان کے سامنے خواب بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت رکھتا ہو، اور اگر ایسا خواب دیکھے کہ جو اسے پسند نہ ہو تو خواب اور شیطان کے شر سے اسے پناہ مانگنی چاہیے اور اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے تو وہ کوئی نقصان نہ دے گا۔ نیز اپنی طرف سے خواب بنا کر بیان نہ کیا جائے کہ اس پر حدیث پاک میں سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایسے خواب گڑھے جو اس نے دیکھی نہ ہو تو اسے اس چیز کا پابند کیا جائے گا کہ وہ جو کے 2 دانوں میں گرہ لگائے اور وہ ہرگز ایسا نہ کر سکے گا۔ زلیخا کی طرف سے تمام تر رغبت و اہتمام کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے پاکیزہ کردار اور اخلاقی دیانت کا مظاہرہ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ با کردار ہونا بہت عظیم وصف ہے جبکہ اخلاقی خیانت انتہائی مذموم جرم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں نرم الفاظ اور مضبوط دلائل کے ساتھ 2 افراد کو اسلام قبول کرنے کی طرف مائل کیا۔ تبلیغ میں نرم الفاظ اور مضبوط دلائل بہت مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کے سامنے اپنے علمی مقام کا اظہار فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر عالم اپنی علمی منزلت کا اس لیے اظہار کرے کہ لوگ اس سے نفع اٹھائیں تو یہ جائز ہے۔ احادیث میں مذکور مسائل میں جو امارت
یعنی حکومت یا عہدہ طلب کرنے کی ممانعت آئی ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ جب اہلیت رکھنے والے دیگر افراد موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ کرنا کسی ایک شخص کے ساتھ خاص نہ ہو تو اس وقت عہدے کی طلب کرنا مکروہ ہے، لیکن جب ایک ہی شخص اہلیت رکھتا ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ کرنے کے لیے امارت طلب کرنا جائز بلکہ اسے تاکید ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہی حال تھا کہ آپ علیہ السلام رسول تھے، امت کی ضروریات سے واقف تھے، یہ جانتے تھے کہ شدید قحط ہونے والا ہے جس میں مخلوق کو راحت اور آسائش پہنچانے کی یہی صورت ہے۔ عنان حکومت کو آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لیں، اس لیے آپ علیہ السلام نے امارت طلب فرمائی۔ فخر اور تکبر کے لیے اپنی خوبیوں کو بیان کرنا جائز نہیں، لیکن دوسروں کو نفع پہنچانے یا مخلوق کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے اگر اپنی خوبیوں کے اظہار کی ضرورت پیش آئے تو ممنوع نہیں۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ میں حفاظت و علم والا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کاشتکاری کا ایسا قاعدہ بنایا جو کامل کاشتکار کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ بالی یا بھوسے میں گندم کی حفاظت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا علم صرف شرعی مسائل تک محدود نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں علوم کثیرہ سے نوازتا ہے، جیسے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ مصر سے فرمانا کہ خزانے سپرد کر دو اور پھر تمام دنیا میں غلہ کی تقسیم کا بہترین انتظام فرمانا، ویسے یہ بات ہے کہ امور سلطنت چلانا بھی دین میں داخل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حفاظتی تدابیر کے طور پر غلے کو اسٹور کرنے کا اہتمام کیا۔ اس سے معلوم ہے کہ حفاظتی تدابیر کے طور پر آئندہ کے لیے کچھ بچا کر رکھنا توکل کے خلاف نہیں بلکہ حکومت کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اناج اور دیگر ضروریات کے حوالے سے ملکی ذخائر کا جائزہ لیتے رہیں اور اس کے مطابق حکمت عملی ترتیب دیں، بلکہ زر مبادلہ کے جو ذخائر جمع کر کے رکھے جاتے ہیں ان کی اصل بھی اس آیت سے نکالی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کسی شخص کا ان لوگوں کے لیے کچھ بچا کر رکھنا جن کا نان نفقہ اس کے ذمہ ہے، یہ بھی توکل کے خلاف نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ازواج مطہرات کے لیے یوں کیا کرتے تھے۔ اپنی جان، مال، اولاد اور دین و ایمان وغیرہ کی حفاظت سے متعلق حقیقی اعتماد اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہی کرنا چاہیے، اگرچہ جان و مال کی حفاظت کے ظاہری اسباب اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر بھروسہ کرنے کے خلاف نہیں، کیونکہ توکل نام ہی اسی چیز کا ہے کہ اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے۔ لہٰذا جن لوگوں نے اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے سیکورٹی گارڈ رکھے یا دیگر اسباب اختیار کیے تو ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر بھروسہ نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو نظر سے بچنے کی تدبیر اختیار کرنے کی تاکید کی۔ اس سے معلوم ہے کہ آفتوں اور مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کی تدبیر کرنا اور مناسب احتیاطیں اختیار کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفتوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے خود بھی مناسب تدبیریں فرمایا کرتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تدبیر نہ تو تقدیر کے خلاف ہے اور نہ ہی توکل کے بلکہ تدبیر اختیار کرنے کا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں کون زیادہ عزت والا ہے؟ فرمایا جو تم میں بڑا پرہیزگار ہے۔ عرض کی ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے۔ ارشاد فرمایا تو لوگوں میں بڑے معزز یوسف علیہ السلام ہیں کہ خود اللہ کے نبی ہیں اور نبی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، وہ نبی اسحاق کے بیٹے اور وہ خلیل اللہ کے بیٹے ہیں۔ عرض کی ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے۔ ارشاد فرمایا تو کیا تم مجھ سے اہل عرب کے آباء و اجداد کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ عرض کی جی ہاں۔ ارشاد فرمایا ان میں سے جو جاہلیت میں بہتر تھے اسلام میں بھی بہتر ہیں جبکہ عالم ہو جائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورتی کا ایک حصہ دیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر مجھے تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا تو پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا ان کو بھیجا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں بھیجا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے دروازہ کھلا، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے، انہیں خوبصورتی کا ایک حصہ دیا گیا ہے۔ آپ نے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا بھی کی۔